ختم نبوت۔ اسلامی عقیدے کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب دنیا میں خدا کی طرف سے کوئی اور نبی بھیجا جانے والا نہیں۔ یہ عقیدہ قرآن و حدیث میں واضح طور پر بار بار بیان ہوا ہے، براہ راست انداز میں بھی اور بالواسطہ انداز میں بھی۔ اس سلسلے میں قرآن کی ایک براہ راست آیت یہ ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 40۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ خاتم کے معنی سیل کے ہیں۔ یہاں اس سے مراد وہی عمل ہے جس کو عام طور پر مہر بند کرنا کہتے ہیں۔ ایک چیز ہے سٹیمپ اور دوسری چیز ہے سیل۔ سٹیمپ کسی عبارت کے آخر میں تصدیق کے لیے ہوتی ہے، اور سیل اس کو آخری طور پر مہر بند کرنے کے لیے۔ جب کسی تحریر کو لفافے میں رکھ کر اس کو بند کیا جائے اور لفافے کے اوپر خاتمے کی مہر لگائی جائے تو اس کو سیل کرنا کہتے ہیں۔ اس آیت میں خاتم سے مراد یہی سیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی سیل ہیں۔ آپ کی آمد سلسلہ نبوت کو منقطع کر دیتی ہے۔ کسی چیز کو سیل کرنے کا مطلب اس کو آخری طور پر بند کرنا ہے کہ اس کے بعد نہ کوئی چیز اس کے اندر سے باہر نکلے اور نہ باہر سے کوئی چیز اس کے اندر جائے۔ چنانچہ عربی میں قوم کا خاتم قوم کے آخری شخص کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ شخص جس کے بعد فہرست میں کسی اور شخص کا نام باقی نہ رہے۔ خاتم القوم آخرہم۔ یہاں خاتم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سٹیمپ کی تصدیق سے انبیاء آئیں گے، جیسا کہ غلط طور پر کچھ مدعیان نبوت کہتے ہیں۔ یہ مفہوم عربی زبان و ادب کے سراسر خلاف ہے۔ مزید یہ کہ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان اس کے دعوے کی کھلی تردید کر رہا ہے، کیونکہ آپ نے ثابت شدہ طور پر یہ فرما دیا کہ میرے اوپر نبوت ختم ہو گئی، قیامت تک کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ یہ بات متواتر روایات سے ثابت ہے۔ اس سلسلے میں یہاں چند حدیثیں نقل کی جاتی ہیں۔ رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی، پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی۔ احمد و ترمذی۔ میں آیا، پس میں نے نبیوں کی آمد کا سلسلہ ختم کر دیا، مجھ پر نبیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ الترمذی۔ مجھ پر نبیوں کی آمد ختم ہو گئی، میں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ صحیحین۔ میں محمد ہوں، امی پیغمبر، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مسند احمد۔ مفسر ابن کثیر نے اس سلسلے کی روایتوں کو تفصیل کے ساتھ جمع کر دیا ہے، وہاں انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 493 494۔ سورۃ الاحزاب کی مذکورہ آیت کے علاوہ قرآن میں اور بھی ایسی آیتیں ہیں جو بالواسطہ انداز میں اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ خدائی منصوبے کے مطابق کسی اور نبی کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ایک آیت یہ ہے: آج انکار کرنے والے تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے، بس تم ان سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا، یعنی تم کو جو احکام دیے جانے تھے وہ سب دے دیے گئے، تمہارے لیے جو کچھ بھیجنا مقدر تھا وہ سب بھیجا جا چکا۔ یہاں مطلق معنوں میں دین کے کامل کیے جانے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ امت محمدی پر جو قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا، اس قرآن کے پورے ہونے کا اعلان ہے۔ یہ نزول کی تکمیل کا ذکر ہے، نہ کہ دین کی تکمیل کا۔ اسی لیے الفاظ یہ نہیں ہے کہ آج میں نے دین کو کامل کر دیا، بلکہ یہ فرمایا کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کا دین ہر زمانے میں اپنی کامل صورت میں انسان کو دیا گیا ہے۔ خدا نے کبھی ناقص دین انسان کے پاس نہیں بھیجا۔ قرآن کو ماننے والی امت کو خدا نے اتنی مضبوط بنیادوں پر قائم کر دیا ہے کہ وہ اپنی امکانی قوت کے اعتبار سے ہر بیرونی خطرے کی زد سے باہر جا چکی ہے۔ اب اگر اس کو کوئی نقصان پہنچے گا تو اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے، نہ کہ خارجی حملوں کی وجہ سے۔ اور اندرونی کمزوریوں سے پاک رہنے کی سب سے بڑی ضمانت یہ ہے کہ اس کے افراد اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ اس آیت میں اکمال دین سے مراد فہرست احکام کی تکمیل نہیں ہے،
یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق جو ممکن احکام ہیں وہ سب کے سب پیغمبر آخر الزمان پر اتار دیے گئے۔ اس آیت میں اکملت لکم دینکم سے مراد احکام و مسائل کی تکمیل نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد دین کا استحکام ہے، یعنی اب خدا کا دین مستحکم بنیادوں پر قائم ہو چکا ہے۔ اس کا یہ استحکام اتنا زیادہ مکمل ہے کہ وہ اہل انکار یا اہل باطل کی ہر سازش کی زد سے باہر آ چکا ہے۔ اب قیامت تک کسی کی مخالفانہ تدبیریں اس کو نقصان پہنچانے والی نہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں صحیح قول وہ ہے جس کو مفسر النصفی نے اپنی تفسیر میں درج کیا ہے۔ انہوں نے اس آیت کے تحت لکھا ہے، میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اس طرح کہ تم کو تمہارے دشمن کے خوف سے محفوظ کر دیا اور تم کو ان کے اوپر غالب کر دیا، جس طرح بادشاہ کہتے ہیں کہ آج ہمارا اقتدار مستحکم ہو گیا، یعنی جن سے ہمیں خوف تھا ان سے ہم محفوظ ہو گئے۔ یہ آیت بالواسطہ انداز میں ختم نبوت کا ایک اعلان ہے۔ کسی نئے نبی کی آمد اس وقت ہوتی ہے جب پچھلے پیغمبر کے ذریعے آیا ہوا دین اصل صورت میں موجود نہ رہے، دنیا خدا کی سچی رہنمائی نہ کہ کامل رہنمائی سے محروم ہو گئی ہو۔ اب جب کہ دین کا استحکام اس بات کی ضمانت بن گیا کہ کوئی بھی سازش یا مخالفانہ تدبیر خدا کے دین کی حقیقی صورت کو بگاڑ نہ سکے، تو ایسی حالت میں کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت سرے سے باقی نہیں رہتی۔ موجودہ زمانے میں بعض خود ساختہ مدعیان نبوت اٹھے اور انہوں نے نیا مذہب بنایا، مثلا بہاءاللہ وفات 892 اور ہندوستان کے مرزا غلام احمد قادیانی وفات 908۔ ان دونوں نے اپنے نبوت کے حق میں مشترک طور پر یہ دلیل دی کہ اب زمانہ بدل گیا ہے، انسانیت روایتی دور سے نکل کر سائنسی دور میں یا دستکاری کے دور سے آگے بڑھ کر مشینی دور میں داخل ہو گئی ہے۔ اس بنا پر یہ ضرورت پیش آ گئی کہ انسان کو بدلے ہوئے حالات کے مطابق از سر نو رہنمائی دی جائے۔ اس مقدمے کی بنیاد پر انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم کو خدا نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نبی بنایا ہے اور ہمارا کلام ہمارے اوپر اتارا ہے۔ یہ دلیل سراسر بے بنیاد اور غیر متعلق ہے۔ یہ بات بجائے خود درست ہے کہ موجودہ زمانے میں تمدن اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت زیادہ تبدیلیاں ہوئی ہیں، مگر ان چیزوں کا کوئی بھی تعلق وحی و نبوت سے نہیں ہے۔ تمدنی اسباب و ذرائع کا تعلق ان چیزوں سے ہے جن کے متعلق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم اعلم بامر دنیاکم، تم اپنی دنیا کے معاملے کو زیادہ جانتے ہو۔ صحیح مسلم۔ خدا کا پیغمبر زندگی کے اصول بتانے کے لیے آتا ہے، وہ تمدنی اسباب و ذرائع کو بتانے کے لیے نہیں آتا۔ اس لیے تمدنی ترقی کے حوالے سے نئے پیغمبر کی آمد پر دلیل لانا سراسر بے بنیاد بات ہے۔ اس کا تعلق نہ شریعت سے ہے اور نہ عقل سے۔ سر ظفر اللہ خان ایک قادیانی تھے۔ انہوں نے قادیانیت کی حمایت میں ایک انگریزی کتاب لکھی ہے۔ وہ مرزا غلام احمد کو دور حاضر کا نبی مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ زمانہ ایک بدلا ہوا زمانہ ہے اور اس بدلے ہوئے زمانے میں خدا کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے دوبارہ ایک نبی کی ضرورت ہے۔ مرزا غلام احمد اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اٹھائے گئے۔ یہ استدلال محض ایک مغالطہ ہے۔ نبی کا تعلق زمانے کی تبدیلی سے نہیں ہے، بلکہ اس بات سے ہے کہ خدائی متن محرف یا غیر موجود ہو گیا ہو۔ زمانہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے اور زمانے کی تبدیلی کے اعتبار سے ضرورت ہوتی ہے کہ دین حق کی دوبارہ تشریح کی جائے، مگر تشریح نو کا یہ کام علماء اور مجتہدین انجام دیتے ہیں۔ اس کے لیے نئے نبی کی بعثت کی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ معلوم ہے، قرآن کامل طور پر اپنی اصل حالت میں آج بھی موجود ہے۔ اس کے متن میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور جب خدا کا کلام قرآن کی صورت میں محفوظ ہے تو نئے نبی کی آمد کا بھی کوئی سوال نہیں۔ اس معاملے کی ایک مثال یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے مدعیان نبوت نے یہ کہا کہ موجودہ صنعتی دور میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ مشترک سماج کا ہے۔ صنعتی انقلاب کے نتیجے میں ساری دنیا میں نقل و حرکت بڑھ گئی۔ اس کے نتیجے میں ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی، جبکہ کسی ایک ملک میں کئی مذہب کے لوگ آ کر آباد ہو گئے۔ اس طرح اکثر ملکوں میں مشترک مذہبی سماج، ملٹی ریلیجس سوسائٹی قائم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام میں واحد مذہبی سماج، یونی ریلیجس سوسائٹی کے احکام تو موجود ہیں، مگر مشترک مذہبی سماج کے احکام موجود نہیں۔ اس نئی ضرورت کا تقاضا ہے کہ دوبارہ ایک نبی آئے جو اس مسئلے کے بارے میں خدائی احکام کو بتائے۔ ان مدعیان نبوت نے
اس مسئلے کا حل یہ بتایا کہ صداقت ہر مذہب میں پائی جاتی ہے، اور اس کا اشارہ خود قرآن کی اس آیت میں موجود ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ الشعراء آیت نمبر 196۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ صداقت ہر مذہب میں موجود ہے، اس لیے ہر مذہب والوں کو دوسرے مذہب پر اسی طرح اعتقاد رکھنا چاہیے جس طرح وہ خود اپنے مذہب پر اعتقاد رکھتے ہیں، مگر یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کے لیے کسی نئے نبی کی آمد ضروری ہو جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس سوال کا واضح جواب خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے۔ آپ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اس وقت وہاں مسلمانوں کے ساتھ یہودی اور مشرکین بھی موجود تھے۔ گویا اس وقت مدینہ ایک مشترک مذہبی سماج کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک منشور جاری فرمایا جس کو عام طور پر صحیفہ مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس میں پیغمبر اسلام کی انتظامی قیادت کو مانتے ہوئے یہ کہا گیا تھا کہ ہر مذہبی گروہ کے معاملات اس کی اپنی مذہبی اور قبائلی روایات کے مطابق طے کیے جائیں گے۔ اس سے یہ اصول ملتا ہے کہ مشترک سماج کی تنظیم اس طرح کی جائے گی کہ مرکزی انتظام زیادہ تر اکثریت گروہ کے ہاتھ میں ہوگا، مگر اسی کے ساتھ ہر مذہبی یا کلچرل گروہ کو یہ حق ہوگا کہ وہ اپنے عقائد کے مطابق اپنے داخلی معاملات کی تنظیم کریں۔ دوسری بات یہ کہ مشترک سماج میں پرامن ماحول پیدا کرنے کا مسئلہ بجائے خود کوئی مذہبی مسئلہ نہیں، یہ اس سے الگ ایک مسئلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہر مذہبی گروہ دوسرے مذہب والوں کو سچا سمجھنے لگے تو وہاں امن قائم ہو جائے گا۔ امن پسندانہ زندگی کے لیے اصل میں جس چیز کی اہمیت ہے وہ ٹالرنس، رواداری کا جذبہ ہے۔ جس سماج کے لوگوں کے اندر ٹالرنس کا جذبہ ہو وہاں امن ہوگا، اور جہاں ٹالرنس کا جذبہ نہ ہو وہاں ٹکراؤ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ٹکراؤ کے واقعات مشترک اور غیر مشترک دونوں قسم کے سماج میں یکساں طور پر باقی رہتے ہیں۔ مثلاً مہا بھارت کی لڑائی خود ہندوؤں کے دو گروہوں کے درمیان ہوئی۔ دوسری عالمی جنگ جن دو فریقوں کے درمیان ہوئی وہ دونوں کے دونوں عیسائی تھے۔ افغانستان اور دوسرے ملکوں میں خود مسلمان دو گروہ بن کر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں وغیرہ۔ اس معاملے کا خلاصہ ایک لفظ میں یہ ہے کہ سماجی امن کا راز باہمی اعتراف، میوچول ریکگنیشن میں نہیں ہے، بلکہ باہمی احترام، میوچول رسپیکٹ میں ہے۔ یہ مسئلہ مشترک اعتقاد کا نہیں ہے بلکہ مشترک احترام کا ہے۔ اسلام میں اس مسئلے کا یہی حل بتایا گیا ہے۔ قرآن میں اور بھی متعدد آیتیں ہیں جن کا تعلق اسی ختم نبوت کے مسئلے سے ہے۔ اس سلسلے میں ایک متعلق آیت یہ ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ نفل ہے تمہارے لیے، امید ہے کہ تمہارا رب تم کو مقام محمود پر کھڑا کرے۔ مقام محمود کے لفظی معنی ہے تعریف کیا ہوا مقام۔ اس محمودیت کا ایک دنیاوی پہلو ہے اور ایک اس کا اخروی پہلو۔ اخروی پہلو وہ ہے جس کو مفسرین شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، قیامت کے دن تمام انبیاء اپنے مومنین کی شفاعت کریں گے۔ یہ شفاعت گویا ان کے مومن ہونے کی تصدیق ہوگی، جس کے بعد ان لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا جن کو خدا جنت میں داخل کرنا چاہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سب سے بڑی ہوگی، کیونکہ اپنے امتیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ سب سے بڑے گروہ کی شفاعت فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محمودیت کا دنیاوی پہلو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایسی تاریخ جمع ہو جائے کہ آپ تمام اقوام عالم کی نظر میں مسلمہ طور پر قابل ستائش اور لائق اعتراف بن جائیں۔ خدا کا یہ منصوبہ آپ کے حق میں مکمل طور پر پورا ہوا۔ آج دنیا کے تمام لوگ آپ کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں۔ آپ کی نبوت ایک مسلم نبوت بن چکی ہے، نہ کہ نزاعی نبوت جیسا کہ وہ آپ کے ظہور کے ابتدائی سالوں میں تھی۔ محمودی نبوت دنیاوی اعتبار سے مسلمہ اسٹیبلشڈ نبوت کا دوسرا نام ہے، یعنی ایسی نبوت جس کے حق میں تاریخی شہادتیں اتنی زیادہ کامل طور پر موجود ہوں کہ آپ کی شخصیت اور آپ کی تعلیمات کے بارے میں کسی کے لیے شبے کی گنجائش نہ رہے۔ انسان خود اپنے مسلمہ علمی معیار کے مطابق آپ کی حیثیت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اقرار یا اعتراف کی آخری صورت تعریف و ستائش ہے، اس لیے اس کو مقام محمود کہا گیا۔ مقام محمود کی آیت مکی دور کے آخر میں اتری۔ اس وقت اسلام مستحکم نہیں ہوا تھا۔ بات کو اللہ تعالیٰ نے حالات میں ایسی تبدیلیاں پیدا کیں
کہ دین اسلام ہر اعتبار سے کامل طور پر مستحکم ہو گیا۔ قرآن اس طرح محفوظ ہو گیا کہ اب اس میں تحریف یا تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ سنت نبوی کتابوں میں مدون ہو گئی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت خالص تاریخی معیار پر ایک مسلم اور معترف شخصیت بن گئی۔ ایک عظیم امت اور بے شمار ادارے دین اسلام کی حفاظت پر قائم ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ جب خدا کا دین اس طرح محفوظ اور مستحکم ہو جائے تو پیغمبر کی ذاتی موجودگی کے بغیر بھی یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ خدا کے دین کو پوری طرح سمجھا جا سکے اور اس پر عمل کیا جا سکے۔ اس طرح کے واقعات پیش آنے کے بعد انسانیت جہل کے اندھیروں میں نہیں رہتی بلکہ علم کے اجالے میں آ جاتی ہے۔ کسی بھی طالب کے لیے خدا کی مرضی کو جاننا پوری طرح سہل اور ممکن ہو جاتا ہے۔ یہی مقصد پیغمبر کی بعثت کا ہے، اور جب مقصد بعثت حاصل ہو رہا ہو تو نیا نبی آخر کس لیے بھیجا جائے؟